اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج چھٹا روزہ اپنے اختتام کی جانب ہے اور آج یہ چھٹا درس ہے اصلاح معاشرہ سے متعلق۔ پچھلے 5 دنوں میں ہم نے بچے کی پیدائش کا مرحلہ، ایسے ہی بچے کے لیے تحائف کا معاملہ، پھر اس کے بعد بچے کا نام رکھنے کا معاملہ، پھر بچے کے لیے عقیقہ اور ختنہ اس کا معاملہ، اور پھر کل ہم نے اس کی حضانت یعنی اس کے رضاعت کا دودھ پلانے کا مسئلہ ذکر کیا۔ آج کی گفتگو ہے بچے کی تربیت سے متعلق۔ جیسا کہ کل بھی آپ نے سنا تھا کہ بچے کی ابتدائی تربیت گاہ ماں کی گود ہے، اور جن بچوں کو ماں کی آغوش نصیب ہوتی ہے وہ فطری طور پر ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ابتدائی تربیت کے عرصے میں ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ چند الفاظ بولنا سیکھ لے، اور جب بچے کچھ بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر ان بچوں کو سب سے پہلے بولنے میں مما، بابا اس طرح کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، اور جو دوسرے خود کو ماڈرن کہلواتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ خود کو موم یا ڈیڈ اس طرح کے الفاظ کہلواتے ہیں، پھر یس، نو اس طرح کے انگلش الفاظ، پھر ABC 1 2 3 اس طرح کی چیزوں کی طرف لایا جاتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ کچھ جانوروں کی، بلی کی، گائے کی آواز نکالنا سیکھ لے۔ یعنی یہ بچوں کو جو ہے وہ ان کو ابتدا سے ہی سکھایا جاتا ہے، اور اگر بچہ ایسا بولنا سیکھ لے، ایسا کرنے لگے، تو پھر والدین خود کو جو ہے وہ بڑا خود خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ بھائی، اور اپنے رشتہ داروں میں بھی وہ بتا کر ان کو ان کے سامنے دکھا کر اس بچے سے کہلواتے ہیں کہ دیکھو ہم نے دیکھو کیسا بچے کو ابھی سے تربیت دینا شروع کر دی ہے، بچے کو بچپن سے ہی۔ اور بسا اوقات اگر بچہ نہ بولے تو اس کو مارتی ہیں، اور جب انہیں منع کیا جائے کہ نہ مارو تو پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ اتنا بڑا ہو گیا، اس کو ابھی تک بولنا نہیں آیا، لوگ کیا کہیں گے کہ ان کا بچہ اتنا بے وقوف، اتنا احمق ہے کہ ابھی تک بولنا نہیں سیکھا۔ یہ تو تھی ماڈرن گھرانوں کی بات، یا عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے اب، جبکہ جو کچھ تھوڑے بہت مذہبی گھرانے ہوتے ہیں تو ان گھروں میں بچوں کو پہلے اللہ کا نام لینا سکھایا جاتا ہے، اس سے اللہ اللہ بھی کہلواتے ہیں، لیکن یہ اس کو اللہ کا نام سکھانا ابتدائی عمر میں صرف سکھانے کی حد تک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو اور کوئی چیز نہیں سکھائی جاتی، یعنی اس کو کلمہ نہیں سکھائیں گے، اس کو قرآن کے الفاظ نہیں سکھائیں گے، اس کے بعد یہ بوجھ ڈال دیں گے مدرسے پر یا اسکول پر کہ اب یہ جانے اور بچہ جانے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افتحوا علی صبیانکم اول کلمہ بلا الہ الا اللہ، کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، یعنی اللہ کا لفظ بھی سکھاؤ، یعنی اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تکرار ہوتی رہے۔ آپ دیکھیے کہ بچے کی ابتدائی گفتگو اگر لا الہ الا اللہ ہو، اور اسی طریقے سے جب بندے پر سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو اس وقت بھی اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کی جو ہے وہ تکرار کی جائے، اس کو کہا نہ جائے کہ تم یہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے بار بار خود پڑھا جائے لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ بچے کا پہلا کلمہ اور آخری کلمہ انسان کا یہ لا الہ الا اللہ ہو۔ روایت میں فرمایا گیا کہ جو آخری کلمہ بھی جس کا لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم کیا ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور آخر کار وہ جنت میں جائے گا۔ بہرحال اس اعتبار سے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ خاص طور پر ماؤں کی تربیت کیسی ہے، کہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ دنیاوی تعلیم یا دنیاوی معاشرے میں زیادہ رہنے والی، اٹھنے بیٹھنے والی ہوگی تو وہ اپنے بچے کو اسی کی طرح کی تعلیم دے گی، لیکن ایک مذہبی گھرانے کو خاص طور پر یہ چاہیے، یا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو خاص طور پر یہ تعلیم دیں، اور خود بھی یہ تعلیم لیں کہ اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی اچھے کلمات سکھائیں، تاکہ وہ اچھے کلمات سے افتتاح یعنی بولنا شروع کریں، اور پھر ان کی زبان پر اچھے کلمات جاری رہیں۔ اب بچے کو تو اللہ اللہ کہلوائیں اور خود سارا دن اس کے سامنے جو ہے وہ گالیاں بکیں یا ایسے الفاظ یعنی اس کو کوستے پھریں
اور گھر میں جس طرح مائیں جو ہے وہ بچوں کو ایسے الفاظ کہتی ہیں کہ جو کوسنے میں شمار ہوتے ہیں، ان کو کم بخت کہنا، بدبخت کہنا یا اس طرح کے الٹے سیدھے الفاظ، بسا اوقات گھر میں مائیں بچوں کو گالیاں بھی دیتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ باپ بھی بچوں کو گالیاں دیتا ہے معاذ اللہ. تو پھر وہ بظاہر اس کا اگر اس کو شروع میں اس نے اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا سکھا بھی دیا تو وہ کچھ دن کے بعد ختم ہو جائے گا، اور پھر بچہ وہی سیکھے گا جو گھر میں وہ سن رہا ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح گالیاں دیتے ہیں. کیوں؟ وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الزام یہ ڈالتے ہیں کہ یہ اسکول سے سیکھ کر آتا ہے، باہر سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن زیادہ وہ وہی سیکھتا ہے جو اس کے سامنے گھر میں کہا جاتا ہے. تو اس میں بچوں کی تربیت میں، ابتدائی تربیت میں، یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی زبان یعنی اچھے الفاظ استعمال کرنا سکھائیں، اور اچھے الفاظ سکھانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے سامنے خود بھی اچھے الفاظ استعمال کریں. یہ بچوں کی ابتدائی تربیت میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں یہ چیزیں، کہ جب گھر کے افراد، گھر میں خاص طور پر والدین، گھر میں موجود دادا دادی یا گھر میں پھپھی یا چچا وغیرہ، یا گھر میں جو افراد ہیں، جوائنٹ فیملی ہے تو یہ الفاظ اچھے اچھے بولیں گے تو بچہ اچھا اچھا بولنا سیکھے گا. تو یہ ابتدائی تربیت میں دیکھا جائے. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے معاملہ ابتدائی تعلیم کا. ابتدائی تعلیم میں بھی آپ دیکھیے کہ یعنی بچہ جب 4 سال کا ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے وہ اس کی رسم بسم اللہ خوانی کرواتے ہیں، اس کو مدرسے بھیجتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مدرسے کی باری تو 4 سال میں یعنی لگاتے ہیں، 4 سال کے بعد اس کو سوچتے ہیں کہ اب اس کو قاعدہ پڑھانا ہے یا اس کو اب نماز سکھانی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو اسکول پڑھانے کا ذہن پہلے ہوتا ہے. دیکھیے آپ کے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو 3 سال کی عمر میں اپنے بچوں، بلکہ اسکول میں ہو ہی رہا ہے، 2.5 سال کی عمر سے بچے کا داخلہ شروع کر دیا جاتا ہے، جس حالت میں یعنی کہ اس کو اپنے گھر میں زیادہ رہنے کی ضرورت ہے. میں اس کا خود انکار نہیں کروں گا کہ ماحول ہی ایسا ہے. دراصل ہم لوگوں نے دوسروں کے زیر اثر ہو کر زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. زیادہ تر ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ دوسروں کے خوف سے کرتے ہیں کہ بچے کو 3 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، اسکول نہیں لگایا، تو ہم یہ خوف کرتے ہیں کہ یہ سننے کو ملے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا ہو گیا اس کو ابھی تک اسکول نہیں لگایا. یعنی اس ڈر سے ہم اس کو اسکول لگاتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم فرمائی. اب ٹھیک ہے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، لیکن اس معاملے کو یعنی جس طرح ہم خود ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں بچے کی ابتدائی تربیت یہ ہے ماں باپ کے ہاتھ میں. یہ کریں گے اس کی ابتدائی تربیت. اسکول میں بھیج دیں گے، وہ لوگ پڑھنا تو سکھا دیں گے لیکن تربیت کرنا وہ نہیں سکھائیں گے. گھر میں جو کھانا کھلانا اسکول والے تو نہیں سکھائیں گے، کھانا کھانا تو ماں باپ ہی سکھائیں گے. واش روم آنے جانے کے آداب اسکول والے تو نہیں سکھائیں گے، یہ ماں باپ ہی سکھائیں گے. چھوٹے بڑوں کا ادب، احترام، مہمانوں کے آنے جانے کا احترام، ادب، ان کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ کیا بات چیت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں کون سکھائے گا؟ اسکول والے نہیں سکھاتے آج کل. وہ تو پڑھنا نہیں سکھاتے، یہ آداب تو دور کی بات ہے، تربیت کرنا تو دور کی بات ہے. تو یہ تربیت تو اصل ماں باپ کے ہاتھ میں ہے. تو اول تو ماں باپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان کی تربیت کا سامان کریں. اور چونکہ معاشرے کے ساتھ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ چلنا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 2.5 سال کی عمر میں کہ جب اس کو صحیح سے ایک طرح سے اپنے واش روم کا بھی بتانا یا اپنا واش روم کرنا بھی نہیں آتا، تو اس عمر میں جو ہے وہ بچے کو پیمپر لگا کر اسکول بھیج دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ آپ نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تب اسے نماز سکھاؤ، اور پھر جب وہ 10 سال کا ہو جائے پھر اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو، یعنی اسے مار کر نماز پڑھاؤ. یعنی 7 سال کی یہ جو تعلیم عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی بچہ اتنی عمر میں آ جاتا ہے تب آ کر اس کو تمیز آتی ہے کہ اب وہ کچھ سیکھ سکے گا. ٹھیک ہے، اس کا ابتدا سے ہی اس کو کچھ سکھایا جائے، پڑھنا سکھایا جائے، بولنا سکھایا جائے، اسکول بھیجا جائے، مدرسے بھیجا جائے. یہ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے. اس میں اگر میں زیادہ کہوں گا تو لوگ جو ہے کہیں گے کہ اس طرح کی گفتگو جو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے مناسب نہ ہو. یعنی ایک ماحول ایسا بن چکا ہے کہ اب لوگ اسکول بھیجتے ہیں، اور جو ہے وہ نہ بھیجیں تو مصیبت اور بھیجیں تو مصیبت. لیکن میری گفتگو ہے تربیت کے اعتبار سے کہ بچے کی تربیت خاص طور پر یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور ماں باپ اس ذمہ داری کو خود آن کریں، اپنے سر پر لیں اور اس کی تربیت میں اپنا کردار ادا کریں کہ جو وہ اس کی گھر میں اچھی تربیت کر سکتے ہیں. ابتدائی تربیت میں یہی کہ اس کو اچھے الفاظ بولنا سکھائیں، اور اس کو صفائی ستھرائی، پاکی ناپاکی کے، اچھی بری چیزوں کے شروع سے ہی اس کے ذہن میں آداب سکھانا شروع کریں، ڈالنا شروع کریں، تاکہ وہ بچہ ابتدا سے ہی تربیت لینا شروع کرے. پھر جب اس کی تعلیم کا معاملہ آئے
پھر تعلیم کے معاملے میں 3 سال کی عمر میں لگائیں یا 5 سال کی عمر میں لگائیں، وہ ہر ایک والدین کا اپنا اختیار ہے، لیکن اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بجائے کسی انگریزی اسکول میں بھیجنے کے، کیونکہ اب بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بچوں کو بس یہ چاہتے ہیں کہ وہ انگریزی بولنے لگے۔ کتنے ایسے گھرانے ہمارے ہر گھر میں محلے کے اندر آپ دیکھیے کہ بچے انگلش اسکولوں میں جا رہے ہوں گے، لیکن کتنے آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر 1000 بچے اسکول جا رہے ہیں، 1000 میں سے کیا 900 بھی ایسے ہیں، 900 کیا 100 بھی ایسے ہیں جو انگلش بولتے ہوں؟ نہیں ہوں گے، ابتدا سے ہی وہ انگلش اسکولوں میں جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اسکولوں میں جو ہے وہ تربیت تو آہستہ، یعنی بچے تو کیا بڑے بھی کتنے میٹرک کر لیتے ہیں، انٹر ہو گیا، گریجویشن ہو گیا، ماسٹرز ہو گیا، اتنی عمریں گزر جاتی ہے، اس کے باوجود بھی انہیں انگلش بولنا نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تو جو ہے وہ بچے کی اپنی دلچسپی پر ہوتا ہے، وہ جو سیکھے گا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی سیکھے گا، لیکن اس کی ابتدائی تعلیم میں یعنی ابتدائی تربیت کا جتنا کردار ہوگا، ساتھ ساتھ اس کی ابتدائی تعلیم کا بھی اس کی تربیت پر اتنا ہی گہرا اثر پڑے گا، اور ابتدائی تعلیم اس کی دینی تعلیم اگر ہو تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ انشاءاللہ اس پر کچھ مزید گفتگو کل ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ باتیں بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس اعتبار سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، ان کی تعلیم میں کردار ادا کر سکیں، اللہ ہمیں اچھے سے اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔